أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت کرو کسی بھی چیز کو۔ کل اس ٹکڑے کی وضاحت ہو گئی کہ جو بھی شخص، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں، تمام معاملات میں اس چیز کو مد نظر رکھے، ملحوظ خاطر رکھے کہ آیا میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس حکم سے کوئی بھی شخص بری نہیں ہے۔ یہ انفرادی معاملات کے لیے بھی ہے اور اجتماعی معاملات، یعنی چاہے ایک فرد ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، چاہے جماعت ہو یا پارلیمنٹ ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرے یا کوئی بھی کام سر انجام دینے لگے تو وہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لے کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یا میں جو کام سر انجام دینے جا رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے تم لوگ ڈر جاؤ، یعنی صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ڈر جاؤ، لیکن خصوصاً اس معاملے میں ڈر جاؤ کہ تم جو بھی کام کرو تو اللہ کا تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقویٰ کا معنی ہم یہی کرتے ہیں اردو میں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف میں آپ کو بہت سے اقوال ملیں گے علماء کے، لیکن اس کا نچوڑ یہی ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، نیکی کا کام کرو، کس طرح کرو؟ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ علی نور من اللہ، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق، کہ جس کو دین نے نیکی کہا ہو وہ کام کرو۔ کس لیے کرو؟ ترجو ثواب اللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کرو۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، گناہ کو چھوڑ دو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق، کہ جس کو دین نے گناہ کہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ کس لیے چھوڑ دو؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دو۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی یہ جو دین ہے نا کہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے مزاج پر نہیں ہے بلکہ ثواب اور عقاب پر مبنی ہے، کہ نیکی کا کام کرنا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر، اس لیے نہیں کہ میرا مزاج اس کے مطابق ہے یا کسی کا زور ہو پیچھے سے۔ اسی طرح گناہ بھی اس لیے نہیں چھوڑنا کہ یار یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مزاج کو، یا پھر موقع نہیں ملے آپ کو، اس لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے گانے بجتے ہیں تو وہ گانے نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ بولتا ہے مجھے نفرت ہے اس سے، میری طبیعت نہیں چاہتی۔ تو اب اس کا یہ گانے نہ سننا کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے لیے چھوڑ رہا ہے، وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اللہ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے ہماری عورتوں میں اندر اکثر یہ ہوتا ہے، شادیوں میں جاتی ہیں، ان کی کوئی چیز گم جائے، ٹاپس وغیرہ، چین وغیرہ، سونے کی کوئی چیز، پھر ڈھونڈنے کے باوجود جب نہیں ملتے تو پھر وہ کیا کہتی ہیں؟ چلو صدقہ،
یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ تو ارادے سے دیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ثواب کی امید ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ شراب پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جام ہے، گلاس ہے، لیکن شراب بس اس کو پینا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، ٹوٹ گیا، اور وہ آخری ہی گلاس تھا۔ اب وہ کہیں کہ چلو یار میں نے یہ شراب پینا چھوڑ دی، نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے وہ آپ سر انجام دیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اور جو بھی گناہ کے کام ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پر پکڑ کرے گا۔ یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اپنے معاملات چلانے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور سب سے پہلے تمہاری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں۔ لیکن دیکھیں پھر بھی انسان ہے، کبھی زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم پاک تو نہیں ہیں، نبیوں کے سوا کوئی بھی ذات گناہوں سے پاک نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن غلطی ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس فی آخیتہ یجول ثم یرجع الی آخیتہ۔ مومن اور ایمان کے تعلق کی مثال، ایک مومن ہے اور دوسری طرف ایمان ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق، اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ کمثل الفرس فی آخیتہ، جیسے کہ گھوڑا ہے وہ اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کھونٹا یعنی کنڈو جنگے جنا کچھی میں گھوڑا ہے اور وہ کھونٹا، کہ یہ گھوڑا جو ہے نا یجولو، یہ جتنا بھی گھوم لے، کدھر بھی چلا جائے سارا دن، لیکن ثم یرجع الی آخیتہ، آخرکار اس کو لوٹنا اپنے کھونٹے کی طرف ہی ہے۔ یہی مثال مومن اور ایمان کی ہے۔ مومن کسی بھی حال میں ہو، کہیں بھی چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی منصب پر فائز کر دے، کسی بھی ذمہ داری سے اس کو نواز دے، پھر کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن وہ آخرکار اس کا تعلق ایمان سے ویسا ہی ہے جیسا گھوڑے کا تعلق کھونٹے سے، کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کی مثال ایمان کے ساتھ ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ غالب نہیں ہوتا، کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی منصب پر فائز ہو جائے۔ لیکن پھر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان صرف نام کا، زبانی اقرار کا تو نام نہیں ہے نا، میں نے بول دیا اللہ پر ایمان ہے، پھر اللہ کے دین کی دجیاں اڑا دوں میں، جو اللہ مجھے ذمہ داری دے، جتنا دائرہ میرے پاس ہو اس میں اپنی مرضی چلاؤں اور کچھ بھی اللہ کے دین کا خیال نہ کروں، تو یہ مومن نہیں ہے۔ بلکہ مومن وہ ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انسان سے اگر کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے وہ آخرکار ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے، پھر وہ اپنے ایمان کو چیک کرتا ہے، پھر وہ غلطی کا تدارک کرتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، پھر جان کر کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ جان کر پھر اس غلطی کا ازالہ کرتا ہے۔ تو یہی اصل میں تقویٰ ہے کہ انسان کس بھی حالت میں ہو، اس سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد فوراً اپنی غلطی کا تدارک کرے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور اس غلطی کا ازالہ کرے، اور وہ ازالہ توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا کیوں اللہ سے ڈر جاؤ؟ یہ اللہ ہے کون جس سے میں ڈروں؟ جسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی عبداللہ بھائی فلاں بندے سے آپ ڈر جائیں، تو یہ کہے گا میں کیوں ڈروں بھائی، اس میں ہے کیا، وہ کیا بگاڑ سکتا ہے میرا؟ تو پھر میں کہوں اس کے پاس یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کی علت اللہ نے خود بیان کی ہے کہ کیوں ڈر جاؤ، کیونکہ ان
بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، تم جو بھی اپنی زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نکالتے ہو اپنے منہ سے، جو بھی باتیں کرتے ہو، جو بھی میٹنگ کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، قانون سازی کرتے ہو کتاب و سنت کے خلاف، اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، لہذا اس سے ڈر جاؤ، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ اگر تم نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی، احکامات اور جو بھی تم نے حکم کیا، آرڈر جاری کیا اپنے دائرے میں لے کر، اگر وہ خلاف کتاب و سنت ہے تو ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کے دین کے خلاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام سمیع ہے، جس کا معنی ہے سننے والا۔ اب سنتا تو انسان بھی ہے، جانور بھی سنتے ہیں، ہر مخلوق سنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو ہم کسی بھی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق، لیکن کوئی بھی چیز چاہے وہ دور ہو، زمینوں کی تہہ میں ہو، چاہے اللہ کے قریب ہو، ساتوں آسمانوں سے اوپر فرشتے، اللہ سب کو سن رہا ہے۔ کیسے سن رہا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ ہم تشبیہ نہیں بیان کرتے اور نہ ہی اللہ کی اس صفت کا انکار کرتے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ سن رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ اگر تم نے کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم جاری کیا اپنی زبانوں سے، کوئی قانون سازی کی، اور دوسری صفت، کیوں اللہ سے ڈریں ہم؟ کیونکہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کر رہے تھے کشتی میں، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کونے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کشتی سمندر میں تھی، اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ دیکھو، یہ جو چڑیا چونچ مار رہی ہے سمندر میں، اس نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں جو پانی دیا ہے، یہ پانی پوری کائنات کا علم ہے جو اس کی چونچ میں ہے، اور یہ سمندر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ موازنہ ہے، یہ تقابل ہے کہ ایک طرف مخلوق کا علم، اس کی مثال یہ ہے کہ چڑیا کے منہ میں پانی کے قطرے، اور اللہ کے علم کی گہرائی یہ ہے کہ سمندر کا پانی، کہ آج بھی سمندر کی تہہ تک سائنسدان نہیں پہنچ سکے، کہ آج بھی نئی نئی کھوج ہوتی رہتی ہے، نئی نئی مخلوقات دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو ماضی کا بھی علم ہے، حال میں جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، مستقبل میں جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، اور مستقبل میں ایک کام نہیں ہونا، اس بات کو سمجھے، مستقبل میں ایک کام کبھی بھی نہیں ہونا، لیکن بالفرض اگر وہ ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ تو اللہ کی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، بھلے تم لوگ زبان سے باتیں نہیں کرتے ہو، لیکن جو برے ارادے تم لوگوں نے دلوں میں لیے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، گناہوں کے ارادے، برائیوں کے ارادے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو سمجھتے ہیں۔ مکہ میں ایک کافر تھا بڑا، امیہ بن خلف، اس کو بدر میں بلال رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کر دیا۔ اب اس امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، وہ بھی کافر، اس کو ایک جلن تھی کہ میرے باپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک جنگ میں قتل کر دیا۔ اس کا نام تھا صفوان، بیٹے کا نام تھا صفوان بن امیہ، اور باپ تھا امیہ بن خلف۔
اب اس کے اندر ایک آگ تھی کہ اب بس اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو بلایا جس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھ کر صرف یہ دو آدمی، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے بیت اللہ میں۔ یہ دو آدمی حجر اسود کے پاس بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں۔ میٹنگ کیا کر رہے ہیں؟ امیہ نے عمیر کو کہا، تو صفوان نے عمیر کو کہا کہ میں تمہارے گھر کا خرچہ لینے کے لیے تیار ہوں، تم پر جتنا بھی قرض ہے وہ میں معاف کرواؤں گا، صرف ایک کام کرو کہ تم مدینہ میں جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دو۔ عمیر بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے، یہ بھی کافر تھے عمیر۔ عمیر نے کہا یہ تو بڑی آفر ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، گھر کے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے اور قرضہ بھی ادا ہو جائے۔ عمیر نے حامی بھری اور وہاں سے چل دیا مدینہ کی طرف۔ مدینہ میں جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، ایسی بات ہے فوراً تو قتل نہیں کر سکتا تھا نا، اس وقت تو اسلامی ریاست بنی ہوئی تھی، اس کو کوئی بہانہ تلاش کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو کہا کہ آ گئے میرے قتل کے لیے، آ گئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو کہا تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھ کر جو میٹنگ کر رہے تھے وہ مجھے سب پتہ ہے کہ تم وہاں پر میرے قتل کی میٹنگ کر رہے تھے اور تم نے حامی بھری ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے تم مدینہ آئے ہو۔ عمیر بن وہب ہکے بکے رہ گئے، حیران ہو گئے۔ پھر اس وقت عقل ٹھکانے آئی اور کہا کہ میں اور صفوان تو اکیلے تھے بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور صفوان تو مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو یہ خبر دی نہیں کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب اب مجھے بات سمجھ آ گئی کہ سوائے اللہ کے آپ کو یہ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو برائی کے ارادے ہیں، ہماری مجلسوں میں جو گندے کام ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے خلاف قانون سازیاں ہوتی ہیں، سب پتہ ہے اللہ کو۔ اللہ صرف سن رہا نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں کی نیتوں سے بھی علیم خبردار ہے، علم رکھتا ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے دلوں سے برائی کے ارادے ختم کر دیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، صرف مختصر یہ بیان کر دوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کہ کیا دل میں برائی کا ارادہ لانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کرنے پر اس کو ایک نیکی دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کو عمل میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہے کہ بندہ جب دل میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اس کو گناہ نہیں دیتا اللہ۔ یہ ایک حدیث ہے، لیکن جب آپ اس موضوع کی دیگر احادیث کو چھان بین کریں گے، چھانٹی کریں گے، تو مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں جو کیفیات ہوتی ہیں نا ارادے کی، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ آیا اور چلا گیا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں ارادہ آیا اور وہ چل رہا ہے، اس پر مزید کام ہو رہا ہے کہ یہ کام کروں یا نہیں کروں، اس پر بھی پکڑ نہیں ہونی۔ لیکن ایک وہ ارادہ جو دل میں آیا برائی کا، اس پر باقاعدہ پختگی انسان نے اختیار کی کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس نے کام تو نہیں کیا، لیکن اس کے اس پختہ ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دے گا۔ تو انسان جس بھی برائی کے کام پر پختہ ارادہ کر لے اور اس کے بعد اس کے پاس طاقت بھی ہو اس کام کو کرنے کی، لیکن وہ کسی سبب سے نہیں کرتا، کسی سبب سے نہیں کرتا، مثال کے طور پر چوری کرنے گیا انسان کے دل میں چوری کا ارادہ آیا، پورا پختہ ارادہ ہوا، اس کے پاس قدرت بھی تھی کہ مجھے جا کر فلاں کو لوٹنا ہے،
لیکن تیسرا شخص آڑے آ گیا، تو اب میں اس کو لوٹ تو نہ سکا نا، میرا کام تو نہیں ہوا، عمل تو نہیں ہوا، لیکن پورا ارادہ جو میرا بنا، پختہ ارادہ، اور اس پر مجھے قدرت بھی تھی، تو اس سبب کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دے گا، میرے کھاتے میں گناہ لکھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو بھی، جس طرح زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پاک رکھو، اسی طرح اپنے دلوں کو بھی برائی کے ارادوں سے انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔